بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالیٰ شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالیٰ شانوں کی ذات عالی پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ پہلا درجہ محنت کا ہے، اور یہ وہ مبارک محنت ہے جس محنت کے لیے حق تعالی شانوں نے ہر دور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے۔ اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا، اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے، وہ مبارک اعمال بتلائے جن اعمال پر اللہ رب العزت راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ وہ اعمال بتلائے تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین لائے اور انبیاء کرام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا۔ چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا، یعنی حق تعالی شان کی ذات و صفات پر لانے کی بجائے اللہ کے غیر پر یقین کیا، جی چاہی زندگی گزاری، تو حق تعالی شان نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، جس کلمے کی بنیاد پر پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہی مبارک کلمہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف لائے۔ لیکن آپ کی محنت کا میدان اور پہلے نبیوں کی محنت کا میدان، پہلے نبیوں کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر، ایک گھر، اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ نہیں ہے، ایک شہر، ایک بر اعظم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان
نبی کریم علیہ السلام کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ آپ کی محنت اس قدر جامع محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا۔ اس قدر وسیع عملہ عطا فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آئیں، شہر والے ہوں یا دیہات والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی ایمان لے آئیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت والے کام میں شامل ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے شروع ہی دن سے تمام طبقات کو اپنے والی محنت کے ساتھ جوڑا، ہر مسلم کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا۔ ایمان لائیں اور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک کام میں شامل ہو جائیں۔ اس امت پر اللہ جل شانہ اس قدر مہربان ہے کہ اس امت کو اللہ نے نبیوں والا کام، خاتم النبیین والی مبارک محنت آپ کی پوری امت میں منتقل کی گئی ہے۔ جس مبارک کام کے لیے اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے۔ امت کا ہر طبقہ قرن اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ لیکن امت اس سطح پر جب آئے گی جب محنت کرنے والے اپنی محنت میں ظاہری طور پر بھی حضور والی محنت کے ساتھ مشابہت اختیار کریں اور باطنی طور پر بھی حضور والی محنت کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، تو جتنی ہماری محنت کی شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے میل کھائے گی تو اللہ جل شانہ کی مدد کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اپنے مبارک دین کو زندہ فرمائیں گے۔ تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کا کام ہے اور پوری کی پوری امت کا کام ہے۔ تو نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائیں، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں،
اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا۔ تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے کہ میرے بندے میری عظمت، میری کبریائی، میری بڑائی کو پہچان لیں کہ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے۔ تو کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر علم بنا لیں، اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں، اور جس قدر مخلوقات ہیں، یعنی سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اللہ جل شانہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے، صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے۔ وہ کسی کی حفاظت کا ارادہ کر لیں تو ساری مخلوق مل کر اس کو ہلاک نہیں کر سکتی۔
وہ ایسی قدرت والے ہیں. تو اللہ کی عظمت اور کبریائی دلوں کی زینت بن جائے، دلوں کی گہرائی میں اللہ کی بڑائی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ وہ کیسی قدرت والے ہیں، ان کی کیا کیا اختیارات ہیں. اللہ اکبر، ان کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے. اللہ جل شانہ کی ذات بصیر ذات ہے، تو وہ کیسے دیکھنے والے ہیں. اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت دیکھنے میں بہت بڑے ہیں. وہ ایسے دیکھنے والے ہیں کہ سمندروں کی تہہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے نہیں چھپا سکتی. اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ کیسے دیکھنے والے ہیں. اللہ کی ذات سمیع ذات ہے، وہ سننے والے ہیں. تو اللہ کا سننا لامحدود ہے. یوں آتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ رب العزت سے اپنی اپنی چاہتیں مانگیں. تو حق تعالی شانہ ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں گے. اللہ کا سننا، اللہ اکبر، اور سب کی چاہتوں کو پورا فرما دیں تو ان کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالیں تو جو ان کو پانی کی تری لگی ہے سمندر میں تو اتنی کمی آئی، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، وہ ایسی قدرت والے ہیں. اللہ کی ذات علیم ذات ہے، اللہ کا علم، اللہ اکبر، اللہ رب العزت علم میں بہت بڑے ہیں. وہ کیسے علم والے ہیں، کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا اللہ کے علم میں ہے، اس کے علم میں ہے. ریت کے کتنے ذرے ہیں اللہ کے علم میں ہیں، درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ کے علم میں ہیں، بارش کے کتنے قطرے ہیں اللہ کے علم میں ہیں. اللہ کا علم، اللہ اکبر، وہ کیسی قدرت والے ہیں، ان کی کیا کیا اختیارات ہیں. یہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ بنانے والے نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. ہر چیز کے خالق اللہ ہے. ایمان دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، اللہ کی عظمت اور کبریائی دلوں کی زینت بن جائے، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ رب العزت کی قدرت سے ہو رہا ہے. سورج کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور یہ سورج اللہ پاک کے حکم کے بغیر روشنی نہیں دے سکتا. اللہ رب العزت سورج کے بغیر روشنی دے سکتے ہیں؟ حق تعالی شانہ نے
روشنی کا ارادہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چاند اور سورج کی روشنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے حکم سے، اس کے ارادے سے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ ایک ہے انسانوں کے مشاہدے تجربے کا یقین، اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ مشاہدہ تجربہ، انسانوں کے مشاہدہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مخلوق سے بھی ہوتا ہے، اور غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ دو یقینوں کی ٹکر ہے، مشاہدے تجربے کا یقین اور غیب کی خبروں پر یقین۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین۔ غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی اور انسانوں کے مشاہدے تجربے کچھ اور بتائیں گے۔ انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے، یہ کسان زمین میں جان کھپاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے، یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے کہ زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے، حق تعالی شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تو کھیتی کون اگاتا ہے؟ تو اللہ اگاتے ہیں۔ مشاہدے تجربے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ کیسی کیسی غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں، جہاں نہ انسان کی نظر کی رسائی، نہ ان کی سمجھ بوجھ کی رسائی۔ کیسی کیسی غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں۔ انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے، کسی قبر کو دیکھا تو نظر یہ بتا رہی ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہ نظر بتا رہی ہے کہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ یہ قبر جنت کے باغوں کا باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو جنت کے باغوں کا باغ یہ انسانوں کی نظر نہیں بتائے گی، یہ تو غیب کی خبر بتائے گی۔ تو اپنی نظر کا انکار کرنا پڑے گا کہ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ انسانوں کے مشاہدے تجربے یہ بتا رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کسی سے یہ پوچھیں کہ اچھا بھائی بتائیے کہ پیاس کس چیز سے بجھتی ہے، تو مشاہدے تجربے والے کہیں گے جی پیاس پانی سے بجھتی ہے۔ بھوک کس چیز سے دور ہوتی ہے؟ کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے۔ پانی بھی مخلوق، کھانا بھی مخلوق۔ چیزیں کس چیز سے ملتی ہیں؟ کہ مال سے چیزیں ملتی ہیں، چیزوں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ مشاہدے تجربے ہیں سب کے۔ اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے، غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اللہ جل شانہ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ وہ چاہیں گے تو پانی کے بغیر بھی پیاس بجھا دیں گے، لیکن پانی ان کے حکم کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا۔ تو جو پانی ان کے حکم کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا، تو پیاس کے بجھانے میں پانی کا کیا کمال ہے؟ وہ تو پانی کے پیدا کرنے والے کا کمال ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے پانی کو بنایا، اور پانی کی ایک ایک قطرے پر اللہ جل شانہ کا قبضہ ہے۔ پانی سے وہ نہیں ہوگا جو پانی چاہے گا، پانی سے وہ ہوگا جو پانی کا بنانے والا چاہے گا۔
پانی تو اپنے ملک اپنے مالک کا حکم مان کے چلے گا. پانی کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. پانی میں ڈبونے کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ڈبو سکتا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، حکم یہ ہوا کہ اپنی قوم کو لے کے نکلو. وہ اپنی قوم کو لے کے نکلے. آگے گئے تو پانی، پیچھے فرعون کا لشکر. تو پانی کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. پانی سے تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. تو قوم گھبرا گئی کہ آگے بھی موت، پیچھے بھی موت. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پانی پر لاٹھی مارو. انہوں نے حکم پورا کیا. پانی میں اللہ پاک نے حکم اتار دیا بنی اسرائیل کی حفاظت کا. خشک راستے اللہ نے اپنی قدرت سے اللہ پاک نے پانی میں بنا دیے. پانی تو اللہ پاک کے حکم کا غلام ہے. فرعون اور اس کا لشکر آیا، وہ سمجھے کہ لوگ ہی بنے بنائے راستے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم آئی تو کوئی راستہ تھا ہی نہیں. اللہ نے راستے بنا دیے. فرعون آیا تو راستے موجود تھے. تو جس پانی میں اللہ پاک نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے اپنی قدرت سے بچایا، اسی پانی میں اللہ پاک نے فرعون کو ڈبو دیا. وہ تو جو اللہ کا حکم آئے گا وہ ہوگا. وہ ایسی قدرت والے ہیں. قارون کو اللہ نے ڈبونے کا ارادہ فرمایا تو پانی کے بغیر اللہ نے زمین میں ڈبو دیا. اللہ کی پہچان فرمایا یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ ابدیت بھی ہے. اللہ کی پہچان کا کلمہ اور اللہ رب العزت کے احکامات کی غلامی کا کلمہ. اللہ کی پہچان، جہاں جہاں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. زمین آسمان اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں. وہ ایسی قدرت والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے حق تعالی شان نے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پہلے ارادہ کیا ہوا ہے. وہ ایسی قدرت والے ہیں، وہ کیا کیا اپنی قدرت دکھا چکے ہیں. آج بھی کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے. یہ خبریں بھی سنا دی گئی کیوں کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے. یہ ان کی قدرت ہے کہ سورج آج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے. کل اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے کہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھائیں گے. وہ ایسی قدرت والے ہیں. یہ جو کچھ نقشہ بنا ہوا ہے یہ بنانے والے نے اپنی قدرت سے بنایا ہے
اور اس کے ختم کرنے کے لیے جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اس کے چھوٹے بڑے نقشے یہ سب ختم ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، اور یہ اللہ کے حکم سے سب ختم ہو جائے گا۔ وہ ایسی قدرت والے ہیں۔ ہر چیز کو فنا، یہ جب سارا نقشہ ختم ہو جائے گا تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت سے یہ عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، اب تو آپ کی ذات باقی اور 4 ہم باقی تو سب ختم، آپ کی ذات باقی، 4 ہم باقی۔ تو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال دیں۔ کون کون سے فرشتے کی؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ان کی روح بھی نکال دو۔ تو ملک الموت ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال دیں گے اللہ کے حکم سے، تو یہ فرشتے بھی ختم۔ اب فرشتہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ، اب تو آپ کی ذات باقی اور میں باقی۔ تو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ تم بھی مر جاؤ، تو اللہ کے حکم سے ملک الموت بھی ختم۔ تو اب کس کی ذات باقی؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج بتاؤ کہ آج کس کی سلطنت ہے؟ تو آج تو کوئی مجازی کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ حق تعالی شان و ارشاد فرمائیں گے کہ آج اس واحد القہار کی حکومت ہے۔ وہ ایسے اپنی قدرت دکھائیں گے۔ ان کی قدرت ہے۔ پھر اللہ جل شانہ حق تعالی شان و فرشتوں کو پیدا کریں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر سارے انسانوں کو اللہ پاک اپنی قدرت سے سارے انسانوں کو یکبار اٹھائیں گے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ آج بھی ان کی قدرت ہے کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں تھوڑے تھوڑے انسان اللہ کی قدرت سے آ رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، اس دن اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے کہ سارے انسانوں کو یکبار اٹھائیں گے، حشر کا میدان قائم ہوگا۔ کیسی کیسی غیب کی خبریں سنا دی گئیں۔ حشر کا میدان قائم ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے۔ جن کے بارے میں عزت کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ کی عزت میں رہیں گے، جن کے بارے میں ذلت کا فیصلہ ہوگا وہ ذلت میں رہیں گے۔ وہ کیسی قدرت والے ہیں۔ کس قدر اللہ رب العزت، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے فرمایا مالک یوم الدین، قاضی کی یوم الدین نہیں، مالک یوم الدین۔ قاضی بن کر فیصلہ کریں تو کوئی بچ کے نہیں جائے، سب کے سب۔ وہ تو مالک یوم الدین، مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے، جس کو چاہے بخش دیں، جس کو چاہے نہ بخشیں۔
ساری عمر گناہوں میں گزاری ہو، اس کی نافرمانی کی ہو، اور چند آنسو کے ٹپکے یعنی آنسو کے قطرے گرا دیں، اللہ جل شانہ ایسی قدرت والے ہیں کہ ساری زندگی کے ساری زندگی کے گناہ وہ آن کی آن میں معاف کر دیں۔ تو مالک یوم الدین، اس دن اللہ کے فیصلے مستقل فیصلے ہوں گے۔ جن کا جنت میں جانے کے لیے فیصلہ ہوگا وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن کا جہنم میں جانے کے لیے فیصلہ ہوگا وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کو ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکال کر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے، پھر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جب سارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں رہ جائیں گے، تو ایک منادی کی پکار پر سارے جنتی جنت کے کناروں پر آ جائیں گے، اور جہنم والے جہنم کے کناروں پر آ جائیں گے۔ تو وہاں حق تعالی شانو جہنم والوں کو ان کے حصے کی جنت دکھائیں گے۔ ہمارے خزانوں میں کمی نہیں تھی، وہ جب اپنے حصے کی جنت کو دیکھیں گے تو ان کو اتنا صدمہ، اتنا غم ہوگا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی سے محروم ہو گئے۔ اور جنت والوں کو ان کے حصے کی جہنم دکھائی جائے گی کہ تمہارے حصے کی جہنم بھی یہ تھی۔ تو وہ جو جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، تو اس کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی ناکامی سے بچا لیا، اتنی بڑی ناکامی۔ پھر وہاں جنت اور جہنم والوں کے درمیان میں وہاں پھر موت کو ذبح کیا جائے گا، مینڈے کی شکل میں موت کو ذبح کیا جائے گا۔ تو جہنم والوں کو اس کا صدمہ ہوگا کہ غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں، جہنم والوں کو موت کے ذبح ہونے کا صدمہ ہوگا کہ کاش اگر موت ہی ہوتی تو مر جاتے، اب کبھی موت بھی نہیں آئے گی۔ اتنا غم، اتنا صدمہ ہوگا ان کو۔ اور جنت والوں کو اس کی خوشی ہوگی کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ کی بہاروں میں رہیں گے۔ مالک یوم الدین، اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے۔ کیسی کیسی غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں۔ تو اس بات کی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے دیکھتے ہیں ہونا یہاں سے تعلق نہیں رکھتا، وہ اللہ کی قدرت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو غیب کی ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے اور مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ مشاہدے تجربے یہ انسانوں کی اپنی سمجھ بوجھ، انسانوں کی اپنی سمجھ بوجھ ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے جو غیب کی خبریں سنائیں، اللہ اکبر، اس پر یقین۔ مشاہدے تجربے والے وہ یہ کہتے ہیں
کہ سود سے مال بڑھتا ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے۔ غیب کی خبر سنا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ دو یقینوں کی ٹکر ہے، غیب کی خبروں پر یقین، مشاہدے تجربے پر یقین۔ یہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے، مشاہدے تجربے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ کتنی مثالیں پیش کر دیں گے کہ سود سے کیسے کیسے مال بڑھتا ہے جی۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے، اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے اللہ کا حکم ہے، حکم ربی ہے، اور تم اس حکم کو پورا کرو گے تو دنیا میں بھی پھل پھولیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کا حکم ہے۔ غیب کی خبر تو یہ بتا رہی ہے، اور مشاہدے تجربے والوں کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم ہو جائے گا، یہ ان کی نظر بتا رہی ہے۔ 1 کروڑ کی زکوٰۃ دی، 2.5 لاکھ کم ہو گئے، اور اللہ کا غیبی نظام، غیب کی خبر سنائی گئی کہ اس میں کیا کیا اللہ رب العزت نے ایک حکم کے پورا کرنے پر دنیا میں کیا کیا بہاریں رکھی ہیں، آخرت کے کیا کیا انعامات ملیں گے۔ حق میں اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ حق دکھایا نہیں جاتا، سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین، دکھایا نہیں جائے گا، بن دیکھے کا سودا ہے۔ جنت حق ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں غیب کی خبر سنائی، تو جب کبھی آپس میں ہم کو جنت کے تذکرے کریں گے تو جنت کو دکھایا نہیں جائے گا، جنت کو سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ جہنم حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جہنم کے بارے میں غیب کی خبریں سنائی ہیں، تو جب کبھی جہنم کے تذکرے ہوں گے تو جہنم کو دکھایا نہیں جائے گا، جہنم کو سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ www.darsequran.com